11 اکتوبر بروز جمعرات فیصل آباد روڈ اکاڑا کی سرزمین پر ختم نبوت کے سلسلے میں عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوئی، جس کی صدارت سپہ سالار ختم نبوت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی۔ محفل میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خادمین، عقیدت مند، زائرین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے شرکت کی۔ نامور علماء دین اور نعت خواہ حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ محفل میں سینئر رینک پرسن، سابق وزیر مذہبی امور اور حالیہ MNA ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے کہا، یا تو پیر کسی کو مانو نہیں، جب مان لو تو چھوڑ دو اپنے آپ کو۔ آج یہ عامر لیاقت حسین آپ کے سامنے کھڑا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت کے لیے اسمبلی میں اس دن قرارداد پیش کروں گا جس دن قرارداد پیش ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کو نہیں پتا شاید بات۔ جس دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے اس دن تمام رولز معطل کر دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے دن کوئی قرارداد پیش نہیں ہوتی، لیکن اس سے 2 دن پہلے میں ان سے مل کر گیا تھا، طبیعت میں بے چینی تھی، ہیجان تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت پہلے کیسے یہ کام ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، اسپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کرنا ہے بس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کرنا ہے بس ہو جائے گا۔ میں نے بھی پھر یہی سوچا جب انہوں نے کہا کرنا ہے تو ہو جائے گا۔ میں نے قرارداد نئی ڈیسک پہ بنائی، ایک ایک سے دستخط لیے۔ سب حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی آج کیسے قرارداد پیش ہو۔ میں خود حیران ہو رہا ہوں۔ میں قرارداد پیش کی اتنی دیر میں عمران خان صاحب تشریف لائے، ابھی قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہونا۔ میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ہمیں قرارداد پیش کرنی ہے۔ عمران خان نے مجھے یوں دیکھا، اس نے کہا عامر آج تو رولز ہیں، قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے۔ اور پھر یوں مجھے دیکھا اور پھر یوں دوبارہ عمران خان نے دیکھا اور کہا یار کر دو پیش، یار تم کر دو پیش۔ میں نے کہا کیسے کر دو؟ تم کرو پیش اور جو لکھا ہے وہ پیش کر دو۔ میں نے کہا خان صاحب دیکھ تو لیں، میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کر دو پیش، ہمیں یہ قرارداد پہلے پیش کرنی چاہیے۔ میں حیران ہوں، پریشان۔ میں اسپیکر کے پاس گیا، میں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی آپ نے اپنی پارٹی سے اجازت دی؟ میں نے کہا جی لے لی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم رولز کو معطل کرتے ہیں، پہلے آپ رولز معطل کرنے کی قرارداد پیش کیجئے گا، اس کے بعد آپ ناموس رسالت کی قرارداد پیش کیجئے گا۔ اسمبلی میں پہلی تقریر اس اسمبلی میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ہوئی ہے تو حسین علی بادشاہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لوگ تو نعرے لگاتے رہ گئے، لوگ تو نعرے لگاتے رہ گئے، مظاہرے کرتے رہ گئے، لیکن غازی علم الدین شہید کے جنازے پہ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی سے نعرے لگاتے رہ گئے تے ترخان دا منڈا بازی لے گئے۔ میں کہتا ہوں اسی سے نعرے لگاتے رہ گئے، مسجم دا منڈا بازی لے گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اب مجھ سے بچ کے رہنا کہ میرا پیر حسین علی بادشاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے۔ محفل میں تمام رات لوگ یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم اور اپنے پیر و مرشد کی سرپرستی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے رہے، کیونکہ یہ نعرہ دراصل دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے بلند کیا گیا۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، اعلیٰ اخلاق دراصل کامیابی کی کنجی ہے۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے تمام زائرین کو دم فرمایا اور صلاۃ و سلام کے بعد اسلام کی سربلندی، ملک پاکستان کی کامیابی اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔